بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فورتھ ایئر ایجوکیشن چیپٹر نمبر 3 ڈیولپمنٹ میں آج ہم نشو و نما کے اصول یا پرنسپلز آف ڈیولپمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ نشو و نما کے مطالعے کے بغیر تعلیم و تربیت کا عمل اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لحاظ سے تعلیم اور نشو و نما کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یعنی جب تک ہم نشو و نما کے سارے پروسیجر سے واقف نہیں ہوں گے، ہم بچے کی بہتر طریقے سے تعلیم و تربیت نہیں کر سکتے۔ اور نشو و نما کے یہ بنیادی اصول ہر بچے پر لاگو ہوتے ہیں۔ ان اصولوں کا مختصر جائزہ ہم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نشو و نما ایک مسلسل عمل ہے۔ ڈیولپمنٹ از اے کنٹینیوس پروسیس۔ نشو و نما ایک مسلسل عمل ہے جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا۔ نشو و نما کا سلسلہ پیدائش سے لے کر موت تک جاری رہتا ہے۔ جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور جذباتی تبدیلیاں مسلسل اور بتدریج رونما ہوتی رہتی ہیں۔ نشو و نما کو مختلف مدارج میں تقسیم کرنے کا واحد مقصد اس عمل کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ ان مدارج میں کوئی حتمی حد فاصل کھینچنا ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج بچپن کا دور ختم ہو گیا اور کل لڑکپن کا دور شروع ہو جائے گا۔ یعنی اس میں ہم حد فاصل نہیں کھینچ سکتے۔ نشو و نما کا عمل ایک اکائی ہے جو صلاحیتوں کی تکمیل تک متواتر جاری رہتا ہے۔ نشو و نما کے مدارج کا مطالعہ ہم آگے کریں گے۔ اس کے بعد اگلا اصول ہے نشو و نما ایک تخلیقی عمل ہے۔ ڈیولپمنٹ از اے کریٹو پروسیس۔ یعنی اس عمل کے دوران فرد میں کئی قسم کی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، کریٹیوٹی ہوتی ہے۔ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں فرد کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، اور یہ سیکھنے سکھانے کا عمل فرد کی شخصیت پر اثرات مرتب کرتا ہے۔ اب یہ تخلیقی عمل ایک باقاعدہ طریقے سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ مثلاً ذہنی نشو و نما میں بچے کا پہلا لفظ بولنا آئندہ زندگی میں اس کے خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی وہ پہلا لفظ بولتا ہے، وہ ایک بیس ہے، ایک بنیاد ہے، اور آئندہ زندگی میں وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کر پائے گا۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ نشو و نما ایک تخلیقی عمل ہے، کریٹیوٹی ہے۔ اسی طرح جسمانی نشو و نما میں بچہ پہلے بیٹھنا، پھر کھڑا ہونا اور آخر میں چلنا سیکھتا ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ یہ سارے پروسیس کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ اسی طرح حروف تہجی سے اپنی تعلیم کا آغاز کرنے والا بچہ ایک دن اعلیٰ درجے کا اسکالر بن جاتا ہے۔ نشو و نما کا یہی تخلیقی عمل اسے کامیاب زندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ نشو و نما کا تیسرا اصول نشو و نما ایک مربوط عمل ہے، انٹر لنکڈ پروسیس ہے۔ یعنی نشو و نما کے تمام پہلوؤں میں ایک ربط پایا جاتا ہے، وہ آپس میں مربوط ہیں، انٹر لنکڈ ہیں۔ دراصل ہر فرد ایک اکائی ہے جسے مختلف حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ ہر بچہ ہر دور میں مجموعی بالیدگی اور نشو و نما حاصل کرتا ہے۔ جب تک بچہ چلنے پھرنے کی صلاحیت حاصل نہیں کر لیتا، وہ گھر کی چار دیواری میں رہتا ہے، اس لیے اس کے معاشرتی تعلقات بھی گھر کے افراد تک محدود رہتے ہیں۔ تو یہ اس کی معاشرتی نشو و نما ہے۔ یعنی جسمانی نشو و نما فرد کی معاشرتی نشو و نما کو متاثر کرتی ہے۔ انٹر لنکڈ ہیں یہ، جسمانی نشو و نما کا معاشرتی نشو و نما کے ساتھ ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے۔ جب تک اس کی جسمانی نشو و نما اس قابل نہیں ہو جاتی کہ وہ گھر سے باہر نکلے، اس کا معاشرتی دائرہ بھی وسیع نہیں ہوتا۔ انسانی نشو و نما کے تمام پہلو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں،
نشوونما کے جسمانی، معاشرتی، ذہنی اور جذباتی پہلو مل کر ہی ایک فرد کو متوازن شخصیت بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نشوونما کا ہر پہلو دوسرے کا مرہون منت ہے۔ نشوونما کے تمام پہلو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوئے بغیر فرد کی شخصیت کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ جب تک وہ انٹر لنکڈ نہیں ہوں گے، فرد کی شخصیت کی تکمیل نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح سے جسمانی نشوونما کا تعلق اس کی ذہنی نشوونما سے بھی ہے اور جذباتی نشوونما سے بھی ہے۔ نشوونما کا چوتھا اصول، نشوونما ایک چکر دار عمل ہے، سائیکلک پروسیس ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نشوونما کے مختلف مراحل میں بچے کو ایک ہی عمل سے 2 بار گزرنا پڑتا ہے، لیکن ہر مرحلے میں یہ عمل پچھلے مرحلے سے زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہوتا ہے۔ بچہ جب نشوونما کے ایک مرحلے سے گزرتا ہے تو دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ مثلاً بالغ پن میں جسمانی نشوونما کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، جو بچپن میں جا کر سست ہو جاتی ہے، جبکہ دور بلوغت میں جا کر یہی رفتار پھر تیز ہو جاتی ہے۔ اس طرح بچہ ایک ہی عمل کو نشوونما کے مختلف مراحل میں سیکھتا ہے۔ یعنی بالغ پن میں نشوونما کی رفتار تیز تھی، جسمانی نشوونما کی رفتار تیز تھی، بچپن میں کچھ سست ہوئی اور دور بلوغت میں جا کر پھر تیز ہو گئی۔ اس طرح بچہ ایک ہی عمل کو نشوونما کے مختلف مراحل میں سیکھتا ہے۔ اس طرح سے یہ ایک چکر دار عمل ہو جاتا ہے۔ نشوونما کے اس اصول سے اکثر والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ ترقی کرنے کی بجائے پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی بالغ پن میں اس کی جسمانی نشوونما تیز ہوئی تو بچپن میں جا کر سست کیوں ہو گئی؟ لیکن یہ منفی یا پیچھے کی طرف جانے والی حرکت اصل میں ترقی ہی کا ایک پہلو ہے۔ اس مرحلے سے گزر کر بچہ نشوونما کے اگلے اور اعلیٰ درجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہی اس کی ترقی کی بنیاد ہے۔ یعنی جب اس کا نشوونما کا پروسیس سلو ہوا بچپن کے دور میں، تو دور بلوغت میں جا کر اس سے زیادہ تیز ہو گیا۔ اس لیے پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ نشوونما کے اس اصول کی مثال اس کوہ پیما کی سی ہے جو پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے پہاڑ کے ارد گرد کئی چکر لگاتا ہے اور آخر کار چوٹی پر پہنچ جاتا ہے۔ نشوونما کا پانچواں اصول، نشوونما کی رفتار یکساں نہیں ہوتی۔ زندگی کے مختلف مدارج میں نشوونما کی شرح مختلف ہوتی ہے۔ مدارج سے مراد مختلف درجات میں، یعنی نشوونما کے مختلف مدارج، بچپن کا درجہ ہے، بالغ پن ہے پہلے، پھر بچپن ہے، پھر دور بلوغت ہے، پھر پختگی کا دور ہے، یہ سارے اس کے مدارج ہیں۔ کسی مرحلے میں نشوونما کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور کسی مرحلے میں اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے، یعنی یہ یونیفارم پروسیس نہیں ہے۔ کسی مرحلے میں رفتار تیز ہوئی، کسی میں سست ہوئی۔ بلوغت سے پہلے درجوں میں نشوونما کی رفتار تیز ہوتی ہے، جبکہ بلوغت کے بعد اس رفتار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ زندگی کے ابتدائی سالوں میں نشوونما کی رفتار تیز اور آخری سالوں میں سست ہو جاتی ہے۔ یعنی بلوغت تک ایک فرد بڑی تیزی سے نشوونما کے عمل سے گزرتا ہے اور تیزی سے اس کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہر لحاظ سے، ہر پہلو کے لحاظ سے۔ لیکن زندگی کے آخری سالوں میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں میں نشوونما کا پروسیس سلو ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ انحطاط کا عمل تیز ہو جاتا ہے، یعنی یہ پروسیس نیچے کی طرف جاتا ہے۔ جسمانی نشوونما میں جسم کے مختلف اعضاء کے بڑھنے کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ پیدائش کے وقت بچے کا قد تقریباً 1.5 فٹ ہوتا ہے اور 10 سال کی عمر تک اس میں 3 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعد میں قد میں اضافے کی رفتار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر قد میں اضافہ اسی رفتار سے جاری رہے تو فرد کا قد 20 سال کی عمر میں 9-10 فٹ ہو جائے، جو کہ ناقابل قبول ہو۔
تو نشوونما کی رفتار جو ہے وہ یکساں نہیں ہوتی، کسی درجے میں کم ہوتی ہے، کسی میں یہ پروسیس تیز ہو جاتا ہے، اور بلوغت کے بعد، پختگی کے بعد یہ انحطاط پذیر ہو جاتا ہے، یعنی یہ پروسیس نیچے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اٹ از لائک اے کروڈ پروسیس، یہ کرو پہلے اوپر کو جاتی ہے، پیک پر پہنچ کر پھر نیچے کی طرف آتی ہے۔ آج ہم نے نشوونما کے 5 اصولوں کا مطالعہ کیا، باقی اصولوں کا مطالعہ اگلے لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔